بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال القضیہ قول یصح ان یقال لقائلہ انہ صادق فیہ او کاذب فیہ۔ چلو جی، منطق کے اندر چند اصطلاحیں ہیں جن کا یاد کرنا طالب علم کے لیے ضروری ہے۔ ایک آیا عیساغوجی، مراد 5 کلیاں۔ دوسری اصطلاح آئی ہے کیا القول الشارع، جس کی آگے 4 قسمیں۔ تیسری اصطلاح آ گئی ہے القضایا، گل مک گئی۔ قضیہ، قضایا جمع ہے قضیہ کی تعریف کرتے ہیں ماتن علیہ رحمہ۔ کیا بلا منطق کے اندر چند اصطلاحیں ہیں، منطق کے اندر چند اصطلاحیں ہیں، ان میں سے تیسری شروع ہے، اس کا نام ہے القضایا۔ بس گل مک گئی۔ قضایا جمع ہے قضیہ کی، تو ماتن صاحب قضیہ کی تعریف کرتے ہیں۔ ماتن علیہ رحمہ قضیہ کی تعریف کرتے ہیں۔ قول یصح ان یقال لقائلہ انہ صادق فیہ او کاذب فیہ۔ قضیہ یہ معرف ہے، قول ان سے تعریف ہے معرف۔ قضیہ ایسا قول ہوتا ہے کہ صحیح ہوتی ہے یہ بات کہ قضیے کے قائل کو یہ کہا جائے کہ تو اس میں سچا ہے یا تو اس میں جھوٹا ہے۔ ایسا قول جس کے قائل کو یہ کہنا صحیح ہو وہ قول قضیہ ہوتا ہے، وہ قول قضیہ ایسا قول ہوتا ہے کہ جس کے قائل کو یہ کہنا صحیح ہو کہ تو اس قول میں سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ آنکھ بھائی، قضیہ ایسا قول ہوتا ہے کہ جس کے قائل کو یہ کہنا صحیح ہو کہ تو سچا ہے یا جھوٹا، تو اس قول میں سچا ہے یا جھوٹا۔ تو ہر وہ قول، ہر وہ گل جس گل والے کو سچا یا جھوٹا کہنا صحیح ہو، ایک گل قضیہ ہے، ایک گل قضیہ ہے۔ جی شاباش جی، منطق کے اندر چند اصطلاحیں ہیں، عیساغوجی، القول الشارع، تیسری شروع ہے کون؟ قضایا۔ تو قضایا جمع ہے قضیے کی ماتن علیہ رحمہ تعریف کرتے ہیں۔ ہاں جی، قضیہ ایسا قول ہوتا ہے کہ جس کے قائل کو یہ کہنا صحیح ہو کہ تو اس قول میں سچا ہے یا جھوٹا ہے، تو اس قول میں سچا ہے یا جھوٹا ہے، سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ قالا فرمایا ماتن علیہ رحمہ نے القضایا، کیا سمجھیے؟ چلو جی، قضیہ قول ہے، ہمیشہ معرف ترکیب وچ مبتدا ہوندا ہے تے معرف اس دی خبر ہوندا ہے۔ معرف قضیہ قول ہے، ایسا قول کہ صحیح ہو یہ کہ کہا جائے اس کے قائل کو کہ بے شک وہ سچا ہے اس میں یا جھوٹا ہے اس میں۔ قول موصوف یصح فعل ان یقال، یہ فعل مجہول اپنے ان یقال کہا جائے، لقائلہ جار مجرور یقالو کے متعلق، انہ صادق فیہ او کاذب فیہ، معطوف لے انہ بما اسم خبر، جملہ اسمیہ خبریہ، نائب فعل ان یقال کا، ان یقال اپنے نائب فعل متعلق سے مل کر یہ فاعل ہے یصح کا، یصح فعل فاعل مل کر صفت ہے قول کی، قول موصوف بصفت مل کے ایک جز۔ گل سمجھی کہ نہیں؟ تعریف ہمیشہ کی ہوندی ہے، پورا جملہ نہیں ہوندی۔ جو بلیٹ کے لیاؤ تو آخر تک شہر نکلتی ہے۔ کون؟ پاویں 3 لینا لمبی ہو گئی جی، اندر وچ جملے نکل آؤ گے، جلے بلیٹ کے کٹھی کر کے لیاؤ گے تو کی نکلے گی؟ اے جز نکلے گی۔ چلو جی، منع کر۔ فرمایا ماتن علیہ رحمہ نے قضایا
قضیہ قول ہے ایسا قول کہ صحیح ہو یہ کہ کہا جائے اس کے قائل کو کہ بے شک وہ کون قائل سچا ہے اس قول میں اس قول میں یا جھوٹا ہے اس قول میں. کمال ہے ذرا. فرمایا ماتن علیہ رحمان القضایا قضیہ قول ہے ایسا قول کہ صحیح ہو یہ کہ کہا جائے اس کے قائل کو یہ بات کہ وہ سچا ہے اس قول میں یا جھوٹا ہے اس قول میں. شاباش جی. اما واہیا اگے اما پیا نا مقابلے چ اما کہ کونی پیا تے پہلے بھی اما ہونا ہے تا اما انہیں تو لڑ پینا اما نے. واہیا اما حملیتن کا قول زیدن کا اور ویکھ لے کرنا مجموعہ منطق وچ ویکھ لے اما لکھیا ہوندا جی کٹ کے ویکھا بڑا جی کی لکھیا ہے. چل واہیا اما حملیتن کا قولنا زیدن کاتبن وَإِمَّا شَرْطِيَةٌ مُتَّصِلَةٌ كَقَوْلِنَا إِنْ كَانَتْ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ موجود پھر موجود. چل ٹھیک ہے. وَإِمَّا شَرْطِيَةٌ ثُمَّ مُنْفَصِلَةٌ كَقَوْلِنَا الْعَدَدُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ زَوْجًا أَوْ فَرْدًا. چل قضیے کی تعریف کے بعد ماتن علیہ رحمہ فرماتے ہیں قضیے کی 3 قسمیں ہیں. کیا کہ قضیے کی تعریف کے بعد ماتن علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ قضیے کی 3 قسمیں ہیں. قضیہ یا حملیہ ہوتا ہے یا قضیہ شرطیہ متصلہ ہوتا ہے یا قضیہ شرطیہ منفصلہ ہوتا ہے. اینی گل آکھی تے ماتن نے تیناں دی مثال دیتی ہے. شاباش. قضیہ یا حملیہ ہوتا ہے یا قضیہ شرطیہ ہوتا ہے اور شرطیہ متصلہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہوتا ہے یا قضیہ شرطیہ منفصلہ ہوتا ہے. تو کتنی قسم ہو گیا قضیہ؟ کون سی؟ قضیہ حملیہ شرطیہ متصلہ شرطیہ منفصلہ. اے پھر اگو موجبے سال پہ تے پھر اگاں پہ جلے شادیاں ہون گے تے کئی پتر پہ جمن گے. سمجھ آئیے؟ اے پہلو 3 چھوڑ نے کیڑے کیڑے؟ وچ مثالاں لکھے نے صرف موجبیاں دیاں یہ جڑیاں کہ 50 باری پڑھیاں جی. چلو جی. اور وہ کون وہ یا حملیہ ہے جیسے ہمارا قول زید کاتب. منطقی معنی کیا ہے زید کاتب کا؟ اور یا شرطیہ متصلہ ہے ایسے ہمارا قول ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود. سمجھائیے جی. اگر شمس طالع ہے تو پس نہار موجود ہے. اور یا شرطیہ منفصلہ جیسے ہمارا قول عدد یا ہوگا وہ عدد زوج یا ہوگا وہ عدد فرد. سمجھیے اے پوری عبارت العدد اما ان یکون زوجا او ان یکون فردن. جی. اور یہ یا حملیہ ہے جیسے ہمارا کون یہ اور یہ قضیہ جیسے ہمارا قول زید کاتب. شاباش. اور یا شرطیہ متصلہ جیسے ہمارا قول ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود. شاباش. اور یا شرطیہ منفصلہ جیسے ہمارا قول العدد اما ان یکون زوجا او فردا. چل بھائی. اور یہ یا حملیہ ہے کون یہ قضیہ جیسے وہ کہہ دے. اور وہ قضیہ جنہیں تعریف کی تھی پہلے تعریف کی اب تقسیم کی ہے. قضیے کی 3 قسمیں ہیں. شاباش بھائی. اور واہ یا اما اور یا وہ حملیہ ہے جیسے قول ہمارا زید کاتب. اور یا شرطیہ متصلہ ہے جیسے ہمارا کالا ہمارا قول جیسے قول ہمارا ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود. شاباش. یا شرطیہ منفصلہ ہے جیسے قول ہمارا العدد. عدد یا ہے وہ زوج یا ہے وہ زوج ہوبا ضمیر دمانا
یا ہے وہ فرد عدد جڑا ہے نا خام خواہ یا زوج ہے تے یا نہ دوویں ہو سکتا ہے تے نہ دوویں نہ ہو سکتا ہے سمجھے نہ دوواں دی ہاں ہے تے نہ دوواں دی نہ ہے ایک پاسے ہاں ہے چلو جی قولو لما فرغ المصنف علیہ رحمہ عن القول شارح شارع فی الحجت وہی القضایا قضایا المرتبہ الموصلۃ الی المطلوب التصدیقی. بس شارح علیہ رحمہ ربط بالعبارت بیان کرتے ہیں. شارح کہ پہلے کیا بیان ہوا ہے اب کیا بیان ہو رہا ہے. ربط بالعبارت یہ ہے کہ اس سے پہلے قول شارح کی بحث تھی، قول شارح کی بحث ختم ہو گئی ہے، یہاں سے حجت کی بحث شروع ہے. آنکھ شارح علیہ رحمہ یہاں سے ربط بالعبارت بیان کرتے ہیں. ربط بالعبارت یہ ہے کہ اس سے پہلے قول شارح کی بحث تھی، قول شارح کی بحث وہ ختم ہو گئی ہے، اب حجت کی بحث شروع ہے. حجت کی بات شروع ہے، اب یہاں سے حجت کی بات شروع ہے. کیا کہہ رہے شارح علیہ رحمہ یہاں سے ربط بالعبارت بیان کرتے ہیں. ربط بالعبارت یہ ہے کہ پہلے قول شارح کی بحث تھی، اب اس سے قول شارح اور قول شارح کے مبادیات کی، کن کی؟ 5 کلیات. وہ قول شارح کے کیا ہیں؟ مبادیات موقوف علیہ. جی ان سے فارغ ہونے کے بعد اب حجت کی بات شروع ہے. اب حجت کی جب فارغ ہوئے مصنف علیہ رحمہ قول شارح سے تو شروع ہوتے ہیں حجت میں. منع کرنا ہے. جب فارغ ہوئے مصنف علیہ رحمہ قول شارح سے تو شروع ہوتے ہیں حجت میں. جی جب فارغ ہوئے مصنف علیہ رحمہ قول شارح سے تو شروع ہوئے حجت میں. شاباش شاباش شاباش. جب فارغ ہوئے مصنف علیہ رحمہ قول شارح سے تو شروع ہوتے ہیں حجت میں. حجت میں گل سمجھیے آپ؟ کس میں؟ حجت میں. اچھا جی ایک سوال ہے آشیت علی خواجہ 8 نمبر پہ. سوال یہ ہے کہ منطق کے اندر مقصود ہے قول شارح اور حجت. کیا ہے؟ قول کے اندر مقصود ہے قول شارح اور حجت. حجت. تو قول شارح کی بات سے فارغ ہوئے ہیں تب مصنف کو چاہیے کہ حجت کی بات شروع کرتے، لیکن حجت کی بات سے پہلے قضایا کی بات شروع کر دی. یہ کیوں کی ہے؟ یہ کیا کہ بلا سوال ہے کہ مصنف منطق کے اندر مقصود جو ہے نا وہ 2 چیزیں ہیں، قول شارح اور حجت. جی تو جب قول شارح سے فارغ ہوئے ہیں تو پھر حجت کی بات شروع کرتے. حجت کی بات سے پہلے قضایا کی بات کیوں کی؟ پہلے قضایا کی بات شروع کرتی ہے. کیوں کی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ شے جس پر موقوف ہو اس کا ذکر شے کے ذکر سے پہلے ضروری ہوتا ہے. شے کا سمجھنا سمجھانا جس پر موقوف ہو، شے کا جو مبادی ہو اس کا شے سے پہلے ہونا ضروری ہوتا ہے. گل سمجھی کہ نہیں؟ تو جس طرح قول شارح کا بننا یہ موقوف ہے کلیات پر، اسی طرح حجت کا وجود میں آنا یہ موقوف ہے قضایا پر. تو کلیات کی بات قول شارح سے پہلے، قضایا کی بات حجت سے پہلے بطور مبادی ہے، بطور اس لیے باس کی ہے. تو شے کا مبادی شے میں داخل ہوتا ہے. داخل کا مطلب ہے بھی وہ باس گویا شے دیے، وہ باس شے دیے. جی گل سمجھیے جی. ہاں اے مطلب ہے. جی اے ویکھو نا جی بے مستری مسجد بنا رہے تو ٹیلاں تھوڑ گئے تو گجر خان چلا گیا تو تسی یہ بیان مستری مسجد کا کام پہ کرتا ہے، حالانکہ ہے کتنے گجر خان ہے جی آج دیں کہ مسجد کا کام پہ کرتا ہے. گجر خان گیا جب چاہ پیندا پہ تو مطلب یہ بھی وہ جڑے کام گیا وہ کام مسجد کا ہی ہے، تو لہٰذا انہیں آخر کہ مسجد کا کام پہ کرتا ہے. اے مطلب ہے. جی گل سمجھی کہ نہیں؟ آگا ٹوروں سمجھ آ گیا؟ سوال جواب کو نہیں آیا کہ چونکہ یہ مبادی ہیں اس لیے ان کا ذکر پہلے ہوتا ہے. چل بشابہ وحیل بس. اچھا جی حجت کی تعریف کرتے ہیں شارح صاحب. کس کی؟ یہ متن میں ذکر نہیں ہے مسئلہ، متن میں القضایا سے بات شروع ہے. بات سمجھیے؟ حجت کی تعریف. حجت کیا ہوتی ہے؟ الہیا کا مرجع حجت یہ معرف ہے. القضایا سے تعریف شروع. القضایا المرتبۃ الموصلۃ الی المطلوب التصدیقی.
منطقیوں کے نزدیک جمع کتوں شروع ہونی تو اس لیے قضایا جمع قضیے کی تے سغرا کبرا کنے ہوندے نے تے بولنا جمع ہونا. سمجھائیے اے مہربانی کرے جی کہ حجت وہ قضایا ہوتے ہیں جن کو ترتیب دی جاتی ہے اور پہنچاتے ہیں مطلوب تصدیقی تک مجہول تصدیقی تک. حجت ایسے قضایا مرتبہ ہوتے ہیں جو پہنچانے والے ہوتے ہیں مطلوب تصدیقی تک. ہاں جی حجت کی تعریف کرتے ہیں. حجت ایسے قضایا مرتبہ ہوتے ہیں جو پہنچانے والے ہوتے ہیں مطلوب تصدیقی مجہول تصدیقی تک. حجت کی تعریف کرتے ہیں. حجت ایسے قضایا مرتبہ ہوتے ہیں جو پہنچانے والے ہوتے ہیں مطلوب تصدیقی تک. ایشا بس یہ کہندی تعریف حجت دی. اور وہ کون قضایا ہیں ایسے قضایا جو مرتبہ ہیں. مرتبہ کا مطلب ہے بھی سغرا پہلے تے کبرا بعد کیا نام ہے قیاس استثنائی میں پہلے پورا سغرا پہلے پورا شرطیہ رکھیں پھر کس کا استثناء کرنا ہے کون نتیجہ آئے گا. یہ مطلب ہے ترتیب کی پڑھی جی ساری جی. اور حجت قضایا ہیں ایسے قضایا جو مرتبہ ہیں ایسے قضایا جو پہنچانے والے ہیں مطلوب تصدیقی تک. چلو جی. اور حجت قضایا ہے ایسے قضایا جو مرتبہ ہیں ایسے قضایا جو پہنچانے والے ہیں مطلوب تصدیقی تک. ہاں بے شابہ. اور حجت قضایا ہیں ایسے قضایا جو مرتبہ ہیں ایسے قضایا جو پہنچانے والے ہیں مطلوب تصدیقی تک. چلو جی. والقضیہ تو قول یصح ان یقال لقائلہ انہ صادق فیہ او کاذب فیہ. بس اب متن شروع. متن قضایا جمع قضیہ کی تو قضیہ کی تعریف کی تھی. ماتن نے وہی بات دہرائی ہے کہ قضیہ ایسا قول ہوتا ہے کہ جس قول کے قائل کو یہ کہنا صحیح ہو کہ تو اس قول میں سچا ہے یا جھوٹا ہے. ہاں بھائی قضیے کی تعریف کی کہ قضیہ ایسا قول ہوتا ہے کہ جس کے قائل کو یہ کہنا صحیح ہو کہ تو اس قول میں سچا ہے یا جھوٹا ہے. قضیہ ایسا قول ہوتا ہے یہ وہی جو متن میں پڑھا ہے جی. جس کے قائل کو یہ کہنا صحیح ہو کہ تو اس قول میں سچا ہے یا جھوٹا ہے. شابہ جی. قضیہ قول ہے ایسا قول کہ صحیح ہو یہ کہ کہا جائے قائل ہی اس قول کے قائل کو کیا کہا جائے بے شک وہ سچا ہے اس قول میں یا جھوٹا ہے اس قول میں جی. قضیہ قول ہے ایسا قول جو صحیح ہے یہ کہ کہا جائے اس قول کے قائل کو بے شک وہ سچا ہے اس قول میں یا جھوٹا ہے اس قول میں. شابہ بے نکیا قول ہے ایسا قول کہ صحیح ہو یہ کہ کہا جائے اس کے قائل کو کہ بے شک وہ سچا ہے اس قول میں. حد ہوگی یار. سوال ہے کہ السماء فوقنا یہ صرف سچا ہے. الارض تحتنا یہ صرف سچا ہے. السماء تحتنا یہ صرف جھوٹا ہے. الارض فوقنا یہ صرف جھوٹا ہے. تو یہاں دو احتمال نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے پیچھے پڑھایا تھا جی کہ صرف موضوع محمول کو دیکھنا ہے. خارجیات کو صرف اور درمیان میں نسبت عامہ خبری کو دیکھنا ہے. دلائل کو اور خارجیات کو نہیں دیکھنا. قطع نظر اس سے کل سمجھیے تو ہر قضیہ جو ہے وہ اعتماد رکھتا ہے کس کا صدق کا کذب کا. یہ صرف سچ ہے یہ صرف جھوٹ ہے وہ دلائل کے ذریعے کہ بولنے والا بندہ جو ہے وہ محض جھوٹ ہے لہذا جڑا بول رہا ہے جھوٹ ہے. بولنے والا بندہ محض سچ ہے لہذا جو بول رہا ہے وہ سب سچ ہے. نبی صرف سچے ہوتے ہیں ہر بات جو بول رہے ہیں وہ کیا ہے سچ ہے. شیطان صرف جھوٹا ہے. صرف ایک بات جڑی آیت الکرسی کا وظیفہ دسیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کذوب ہے بہت جھوٹا پر گل سچی دس گیا جی. یاد نا حدیث پاک کو
راتی جی ایت الکرسی پڑھو تو شیطان نیڑے نہیں ہوتا جی. چلو جی. تے دوسرا یا دلائل کہ بندے کی حس کو دخل ہو. مثلا ہم دیکھ رہے ہیں آسمان آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اوپر ہے, اب یہ پاؤں کے نیچے ہے, یہ جھوٹ ہے. یا زمین ہمارے پاؤں کے نیچے ہم کہیں یہ ہمارے سر کے اوپر ہے, تو یہ کیا ہے؟ اے مطلب ہے. سمجھی گل؟ صرف نفس قضیہ, نفس قضیہ کون؟ یہ گل سمجھی کہ نہیں؟ اگے جی. وَهُوَ الَّذِي يُسَمِّيهِ بَعْضُهُمْ خَبْرًا بس بس بس. شارع صاحب فرماتے ہیں کہ جس کو منطقی قضیہ کہتے ہیں یہ وہی ہے جس کو خبر کہا جاتا ہے. جس کو منطقی قضیہ کہتے ہیں یہ وہی ہے جس کو خبر کہا جاتا ہے. نہ بھی اس کو خبر کہتے ہیں. بعض منطقی بھی قضیے کو خبر کہتے ہیں, نہ بھی تو خام خواہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ خبر کہتے ہیں. کیا ہے؟ شارع صاحب فرماتے ہیں جس کو قضیہ کہہ رہے ہو, شارع صاحب فرماتے ہیں کہ جس کو قضیہ کہہ رہے ہو یہ وہی ہے کہ جس کا بعض نے نام کیا رکھا ہے؟ خبر. خبر کی بھی یہی تعریف ہے. یاد ہے نا, امیر پڑھی بہت ساری کتابیں جی. اور وہ ہے کہ نام رکھا ہے اس کا بعض علماء نے خبر. اس ہوا کا مرجع قضیہ نہیں, ہوا کا مرجع قول ہے جو مذکر ہے, اس لیے ہوا ہے. سمجھائیے؟ چل بھی شابہ. اور وہ کون؟ وہ قول, ایسا قول کہ جس کے قائل کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے. اور وہ قول وہ ہے کہ نام رکھا ہے اس قول کا بعض علماء نے خبر. چل بھی نکیا چل شب. قول وہ ہے کہ نام رکھا ہے اس کا بعض علماء نے خبر. ایک گل دسی وچ گل سمجھیے, دھیان کرے کرنا متن والی کیڑی گل تے شرح کیڑی شے دی کیتی جاگو چاون. چل بھی. والقول هو المركب سواء كان لفظا مركبا كما في القضية الملفوظة أو مفهوما عقليا مركبا كما في القضية معقولیت. بس ادو ویکھ مولی خاور, چاول بڑے سوادی ہوندے نے. ایک میں آ لفظ بولیا منہ چوں, ایک ایندا معنی جڑے تیرے دماغ وچ گیا ہے کہ کوئی نہیں ہے. خاور بڑے دھیان نال سبق پکاندا ہے. آ ایک لفظ جڑا سنیا ایک دا معنی تیرے دماغ وچ گیا ہے. آ جڑا سنیا ہے نا ایندا نام ہے قضیہ ملفوظہ. کی نام ہے؟ قضیہ ملفوظہ. ایندا جڑا دماغ وچ معنی سمجھے اوندا نام ہے قضیہ معقولہ. قضیہ سمجھا گیا. سمجھ آئیے؟ تو قضیہ دو قسم ہوتا ہے, قضیہ ملفوظہ اور قضیہ. اے جڑا بولی دا ہے نا ایک ہی ہے, تے جڑا دا مدلول ہے زید قائم, تے جڑا دا معنی سمجھے قضیہ معقولہ. عالم کی بڑی شان ہے ایک ہی ہے, جڑا معنی سمجھے. بس قضیے کی جو تعریف کی ہے اس کے اندر پہلی جز ہے قول. کیا ہے؟ قول کس کو کہتے ہیں؟ قول کی تعریف کرتے ہیں. قضیے کی جو تعریف کی ہے اس میں جو پہلی جز ہے کون؟ قول کی شارع صاحب تعریف کرتے ہیں. کس کی؟ قضیے کی تعریف کی. قضیے کی تعریف کی جو پہلی جز ہے اس میں کون ہے؟ قول ہے. تو شارع صاحب قول کی تعریف کرتے ہیں. شارع صاحب قول کی تعریف کرتے ہیں. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ شارع صاحب کس کی؟ شارع صاحب فرماتے ہیں قول مرکب کو کہتے ہیں. قول مرکب کو کہتے ہیں. خواہ لفظ مرکب ہو یا مفہوم مرکب ہو. قول مرکب کو کہتے ہیں خواہ لفظ مرکب ہو یا مفہوم مرکب ہو. جڑا بولیا ہے لفظ مرکب ہے تو جڑا سمجھا وہ مفہوم مرکب ہے. کیا کہ شارع صاحب قول کی تعریف کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ قول مرکب ہے. قول مرکب ہے. بس یہ نہیں تعریف ہے. القول هو المرکب, قول مرکب ہے. یہ تعریف لفظی ہے. چل شابہ. قول مرکب کو کہتے ہیں. قول مرکب کو کہتے ہیں خواہ وہ مرکب لفظ ہو, خواہ وہ مرکب لفظ ہو, یا وہ مرکب مفہوم ہو. یا وہ مرکب مفہوم ہو. مفہوم ہو.
تو اگر وہ مرکب لفظ ہے تو اس کو قضیہ ملفوظہ، اگر وہ مرکب مفہوم ہے تو اس کو قضیہ معقولہ کہتے ہیں، اگر وہ مرکب لفظ ہے تو اس کو قضیہ ملفوظہ کہتے ہیں، اور اگر وہ مرکب مفہوم ہے تو اس کو قضیہ معقولہ کہتے ہیں۔ آخر نے کیا شارح رحمہ قول اس کی تعریف کرتے ہیں کہ قول مرکب کو کہتے ہیں، قول مرکب کو کہتے ہیں۔ آگے عام ہے کہ وہ مرکب وہ مرکب ملفوظ ہو یا وہ مرکب مفہوم ہو، وہ مرکب ملفوظ ہو یا مفہوم ہو۔ سمجھائیے، تو جو مرکب ملفوظ ہے اس کو قضیہ ملفوظہ کہتے ہیں، جو مرکب مفہوم ہے اس کو قضیہ معقولہ کہتے ہیں۔ تو قضیے کی دو قسمیں ہوں گی قضیے کی دو قسمیں ہو گئی۔ بیعتبار محل کے، بیعتبار جڑا زبان دے وچ اے جندہ محل زبان ہے ایک ہی ہے، تے جندہ محل دماغ ہے، اے بیعتبار محل دے قضیے دیاں کیڑے کیڑے؟ چلو جی۔ اور قول وہ مرکب ہے، برابر ہے کہ ہو وہ مرکب، لفظ مرکب، جیسا کہ قضیہ ملفوظہ میں یا ہو اے او دا عطف پیچھے پا کے تکانا نہ لانے، یا ہو وہ مرکب مفہوم عقلی مرکب، جیسا کہ قضیہ معقولہ میں۔ ہاں جی، اور قول وہ مرکب ہے، برابر ہے کہ ہو وہ مرکب، لفظ مرکب جیسا کہ قضیہ ملفوظہ میں، یا ہو وہ مرکب مفہوم عقلی مرکب۔ مفہوم عقلی مرکب۔ اور موشی نے کہا 3 نمبر تے وچ عقلی دی لوڑ کوئی نہیں، مفہوم مرکب کافی ہے جی، پڑھے کہ نہیں ہوتے جی، بیندی وچ لوڑ کوئی نہیں، مفہوم مرکب کافی ہے۔ چل بھائی ہوں، مرکب جیسا کہ قضیہ معقولہ میں۔ شاباش قول وہ شاباش، مرکب ہے کہ برابر ہو، اور قول وہ مرکب ہے، قول وہ مرکب ہے، وہ مرکب ہے، اور مانے قول مرکب ہے، قول یہ مرکب مبتدا ہے، خبر نے۔ ہاں بھائی، قول مرکب ہے، اے بھائی برابر ہے، ابا وہ ہے، ابا وہ ہے، انہیں فرق ہے جی، یہ وہ ہے جو موصول ہے، اس کے بعد خبر ہونی ہے بھائی۔ ہاں چل بھائی، قول مرکب ہے، چلو جی، برابر ہے کہ ہو وہ مرکب، برابر ہے کہ ہو وہ مرکب، لفظ مرکب، جیسے جیسا کہ قضیہ ملفوظہ میں ہے، یا ہو مفہوم عقلی مرکب۔ یا ہو مفہوم کون وہ مرکب جو ہے وہ مفہوم عقلی مرکب ہے جی۔ جیسا کہ قضیہ معقولہ میں ہے۔ گل سمجھیے کہ کوئی نے تحقیق بیان کیتا ہے کہ قضیے کی جو تعریف کے اندر پہلی جز ہے نا قول، اس کی تعریف کی ہے کہ قول مرکب کو کہتے ہیں۔ آگے اس کی 2 قسمیں، وہ قول مرکب لفظ بھی ہو سکتا ہے اور قول مرکب مفہوم بھی ہو سکتا ہے۔ اگر وہ لفظ مرکب ہے تو یہ قضیہ ملفوظہ ہے، مفہوم مرکب ہے تو قضیہ معقولہ ہے۔ اب جن سے فصلیں قضیے کی تعریف کی، جن سے فصلیں بیان کرتے ہیں قضیے کی تعریف کے اندر جو پہلی جز ہے قول، یہ جنس ہے، یہ جنس ہے، کیا ہے؟ جنس ہے۔ یہ شامل ہے اقوال تامہ کو بھی، اقوال ناقصہ کو بھی، اقوال انشائیہ کو بھی۔ کن کو؟ کیونکہ قول کا پیچھے معنی کیا کیا؟ قول مرکب کو کہتے ہیں۔ تو زید قائم مرکب ہے کہ کوئی نہیں؟ غلام زید اضرب ہے کہ کوئی نہیں؟ تو قول یہ جنس ہے، یہ اقوال تامہ کو بھی شامل ہے اور انشائیات کو بھی شامل ہے، کیونکہ جنس کس کا فائدہ دیتی ہے؟ چل بشابہ۔ اب جن سے فصلیں بیان کرتے ہیں تو قضیے کی تعریف میں پہلی جز ہے قول، قضیے کی تعریف میں پہلی جز ہے قول، تو یہ جنس ہے، یہ جنس ہے جو یہ شامل ہے اقوال تامہ کو بھی، تامہ کو بھی، اقوال ناقصہ کو بھی اور انشائیات کو بھی۔ ہاں، بین اسطور تنہ دی تعریف لکھیے۔ قول تامہ وہ قول ہوتا ہے جس پر متکلم کا سکوت صحیح ہو، قول ناقص وہ قول ہوتا ہے جس پر متکلم کا سکوت صحیح نہ ہو،
قول انشائی وہ قول ہوتا ہے جو صدق کذب کا احتمال نہ رکھے. کرو گھر تعریف تنہ دی. قول تامہ وہ ہوتا ہے وہ قول ہوتا ہے وہ قول ہوتا ہے جو جس پر متکلم کا سکوت صحیح ہو. متکلم کا ثبوت صحیح ہو. قول ناقص وہ قول ہوتا ہے جس پر متکلم کا ثبوت صحیح نہ ہو. قول انشائی وہ قول ہوتا ہے جو صدق کذب کا احتمال نہ رکھے. اے بطور فائدہ وچ تعریفہ آگے تنہ دی. وہ قول ہوتا ہے کہ جس پر متکلم کا سکوت صحیح ہو. سکوت صحیح ہونے کا مطلب سمجھ چکے ہو کہ مخاطب کو محکوم لے آنے کے بعد محکوم بھی کی انتظار یا محکوم بھی آنے کے بعد محکوم لے کے انتظار یہ ختم ہو جائے. ہاں جی. اور قول ناقصہ وہ قول ہوتا ہے کہ جس پر متکلم کا سکوت صحیح نہ جس ہو. پر متکلم کا ثبوت صحیح نہ ہو. اور قول انشائی وہ قول ہوتا ہے جو صدق کذب کا احتمال نہ رکھے. گل سمجھیا؟ اچھا جی. اور وہ یعنی قول جنس ہے شامل ہے اقوال تامہ کو اور اقوال ناقصہ کو اور اقوال انشائیہ کو. شابہ جی. اور وہ یعنی قول جنس ہے جو شامل ہے اقوال تامہ کو اور اقوال ناقصہ کو اور اقوال انشائیہ کو. شابہ شابہ جڑیا. وہ یعنی قول جنس ہے شابہ. شامل ہے اقوال تامہ کو اور اقوال ناقصہ کو اور اقوال انشائیہ کو. اگے وقوله يصح ان يقال لقائله انه صادق فيه او كاذب فيه فصل يحترز به عن الاقوال الناقصة والانشاءات یار. من الامر والنهي والاستفهام وغيرها. اچھا جی. یصح ان یقال لقائل معنی 13 باری پڑھ چکے ہو. یصح ان یقال لقائله انه صادق فیہ او کاذب فیہ. یہ فصل ہے. یہ اس فصل کے ذریعے قضیے کی تعریف سے اقوال ناقصہ نکل گئے اور انشاءات نکل گئے. اقوال ناقصہ پر اقوال ناقصہ کے قائل کو یہ کہنا صحیح ہے کہ تو جھوٹا ہے یا سچا ہے. اور انشاءات تو صدق کذب کا احتمال ہی. تو لہذا اقوال ناقصہ میں تو قائل کو یہ کہنا صحیح نہیں ہے اور انشاءات صدق کذب کا احتمال رکھتے ہی نہیں ہے. تو لہذا یصح ان یقال سے یہ دونوں قضیے کی تعریف سے نکل گئے. ہاں جی. آخ بھئی یصح ان یقال لقائلہ انہ صادق فی. یہ فصل ہے. اس سے اقوال ناقصہ بھی نکل گئے اور انشاءات نکل گئے. اقوال ناقصہ اس لیے کہ ان پر تو سکوت صحیح نہیں ہے کہ ان کے قائل کو یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ تو صادق ہے یا کاذب ہے. وہ تو جملے کی جز ہوتے ہیں. اور انشاءات اس لیے کہ انشاءات صدق کذب کا احتمال پہلے صدق کذب کا احتمال ہوگا تو پھر قائل کو یہ کہیں گے نا کہ تو اس میں سچا ہے یا جھوٹا ہے. تو جب صدق کذب کا احتمال ہی نہیں ہے تو قائل کو یہ بات کس طرح گل سمجھیا کیا کیا بلا ہے. قول یصح ان یقال ان یقال یا رکمال ہے یقال لقائلہ انہ صادق فیہ او کاذب فیہ. وہ جڑا متن چاہے تو پھر شرح وچ آیا یہ فصل ہے. فصل ہے. اس سے کون نکل گیا قضیے کی تعریف سے؟ اس تعریف سے اقوال ناقصہ نکل گئے اور انشاءات نکل گئے. کیونکہ یہ ان دونوں میں یہ بات نہیں ہے کہ ان کے قائل کو یہ کہنا صحیح ہو کہ کیا یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. کیونکہ قول ناقص جو ہوتا ہے وہ تو اس پر تو سکوت ہی صحیح نہیں ہے اور انشاءات جو ہیں ان پر سکوت تو صحیح ہے لیکن وہ صدق اور کذب کا. اور قول ماتن کا یصح ان یقال لقائلہ انہ صادق فیہ او کاذب فیہ. فصل ہے. ایسی فصل کہ اعتراض کیا گیا ہے بھی اس کے سبب سے اقوال ناقصہ سے اور انشاءات سے. اگو انشاءات دے نال چند ایک دی مثال دیتی ہے یعنی امر اور نہی اور استفہام اور ان کے علاوہ وغیرہ. اور قول ماتن کا
يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب فيه فصل ہے ایسی فصل کہ اعتراض کیا گیا ہے اس کے سبب اقوال ناقصہ سے اور انشاءات سے، یعنی امر اور نہی اور استفہام اور ان کے غیر اور غیر ان کا. جی اور ماتن الرحمہ کا یصح ان یقال لقائلہ انہ صادق فی او کاذب فی فصل ہے، ایسی فصل کے اعتراض کیا گیا ہے اس کے سبب اقوال ناقصہ سے اور انشاءات سے، یعنی امر اور نہی اور استفہام اور ان کا غیر. جی شاباش. وہیا اجل قضیتو تنقسم الى قسمین احدہما حملیۃ والآخر شرطیۃ. بس اور متن دیکھ اور تعریف تو بات کی سی واہ یا اما حملیت ہے کہ کوئی نہیں واہ یا. اب یہاں سے شرح شروع ہے، کہاں سے؟ واہ یا سے. اچھا جی متن کا ہے واہ یا. شارح صاحب نے مرجع بیان کیا ہے، ہیا کا مرجع ہے قضیہ. کون؟ قضیہ. تو مطلب کیا ہے؟ شارح صاحب فرماتے ہیں کہ وہ ہیا سے ماتن علیہ رحمہ قضیے کی تقسیم کرتے ہیں، قضیے کی تقسیم کرتے تو شارح صاحب اپنے انداز میں اس کی تقسیم کرتے ہیں تاکہ وضاحت ہو جائے. تو سنیے دھیان سے، قضیہ دو قسم ہے، قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ. ہاں جی قضیہ دو قسم ہے، قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ. آنکھ بھائی قضیہ دو قسم ہے، قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ. پھر شرطیہ کے آگے دو قسمیں بنائیں گے. چلو جی. اور وہ یعنی قضیہ منقسم ہوتا ہے دو قسموں کی طرف، ایک ان دو کا حملیہ ہے اور دوسرا شرطیہ. جی اور وہ یعنی قضیہ تقسیم ہوتا ہے دو قسموں کی طرف، ایک ان دو کا حملیہ ہے اور دوسرا ان دو کا شرطیہ. ان دو کا نہیں اور دوسرا شرطیہ. شرطیہ. اور وہ یعنی قضیہ منقسم ہوتا ہے دو قسموں کی طرف، ایک ان دو کا حملیہ ہے اور دوسرا شرطیہ. آگے جی. فإن المحكوم عليه وبه في القضية كان مفردين فالقضية حملیۃ كقولنا زید کاتب وإلا فشرطیۃ. بس شارح صاحب وجہ حسر بیان کرتے ہیں، شارح صاحب وجہ حسر بیان کرتے ہیں کہ قضیے کی تین دو تو بیان کیتے ہیں. کون سی؟ شرطیہ اور حملیہ. بھائی حملیہ پہلے ہو یا وجہ اثر یہ ہے. یہ تو تمہیں یاد ہے کہ قضیے وچ ایک ہوندا محکوم لے تے ایک ہوندا ایک کٹھا نہ ہے، یہ وڈا تے اگو خاص خاص نہ ہے. حملیے وچ موضوع تے محمول تے شرطیے وچ مقدم تے تالی تے کٹھا نہ کیے. موضوع تے مقدم دونوں دا نام کی ہے محکوم علیہ، محمول تے تالی دونوں دا نام کی ہے. دھیان کرو. قضیے وجہ اثر یہ ہے کہ قضیے کے اندر محکوم علیہ اور محکوم بہی اگر یہ دونوں مفرد ہیں یا دونوں مفرد نہیں ہیں. قضیے کے اندر محکوم علیہ اور محکوم بہی دونوں مفرد ہیں یا دونوں مفرد نہیں ہیں. قضیے کے اندر محکوم علیہ اور محکوم بہی اگر دونوں مفرد ہیں تو یہ قضیہ حملیہ ہے، اگر دونوں مفرد نہیں ہیں تو یہ قضیہ شرطیہ ہے. آنکھ بھائی فإن سے شارح رحمہ وجہ اثر بیان کرتے ہیں. وجہ اثر یہ ہے کہ قضیے کے اندر وجہ اثر یہ ہے کہ قضیے کے اندر محکوم علیہ اور محکوم بہی دونوں مفرد ہیں یا دونوں مفرد نہیں ہیں. اگر قضیے کے اندر محکوم علیہ اور محکوم بہی دونوں مفرد ہیں تو یہ قضیہ حملیہ ہے، اور اگر دونوں قضیے کے اندر محکوم علیہ محکوم بہی قضیے کے اندر دونوں مفرد نہیں ہیں تو یہ قضیہ شرطیہ ہے. آنکھ بھائی فإن سے شارح رحمہ پھر شرطیہ کو تقسیم کرنا ہے دو قسم. شارح رحمہ وجہ اثر بیان کرتے ہیں. وجہ اثر یہ ہے کہ محکوم علیہ اور محکوم بہی مفرد ہیں یا دونوں مفرد نہیں ہیں. اگر قضیے کے اندر محکوم بھی اور محکوم علیہ بیٹے محکوم علیہ پہلے اور محکوم بھی مفرد ہیں قضیہ حملیہ ہے، اور اگر دونوں مفرد نہیں ہیں
تو یہ قضیہ شرطیہ ہے. یہ قضیہ شرطیہ ہے. چل مانا کر بے. پس بے شک محکوم علیہ اور محکوم بہی قضیے میں اگر ہیں وہ دونوں کون مفردین پس قضیہ حملیہ ہے وگرنہ پس شرطیہ ہے. تو جو مثال دیتی ہے حملے جیسے ہمارا قول زید کاتب مبتدا بھی مفرد خبر بھی. چل بھائی. بس بے شک محکوم علیہ اور محکوم بہی قضیے میں اگر وہ دونوں مفرد ہیں پس قضیہ حملیہ ہے جی وگرنہ شرطیہ. جی جیسے ہمارا قول زید کاتب. پس بے شک محکوم علیہ اور محکوم بھی قضیے میں اگر وہ جی. دونوں مفرد ہیں پس قضیہ حملیہ ہے وگرنہ شرطیہ. جیسے قول ہمارا زید کاتب. ایشا بس گل سمجھی کہ نہیں ہے. اے آگے تو سبق جی وفی نظر سوال ہے اگلا کل پڑھے جی.